الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ دو جہاں کے سلطان سرور ذیشان محبوب رحمان عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مغفرت نشان ہے، مجھ پر درود پاک پڑھنا پل صراط پر نور ہے۔ جو روز جمعہ مجھ پر 80 بار درود پاک پڑھے اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، the intention of a Muslim is better than his deed۔ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ حصول ثواب کے لیے ہم چند اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اس درجہ میں شرکت کروں گا انشاءاللہ عز و جل۔ علم دین حاصل کروں گا، اس کو دوسرے تک پہنچانے کی بھرپور کوشش کروں گا انشاءاللہ عز و جل۔ علم دین کے ذریعے سے اس کلاس میں شرکت کرنے کے ذریعے سے جو بھی مجھے مسائل کا پتہ چلے گا ان کو انشاءاللہ عز و جل اس پر خود بھی عمل کروں گا، اس کو دوسروں کو بھی بتاؤں گا اور حسن نیت کے ساتھ اپنے گھر والوں کو بھی اس پر عمل کرنے کی ترغیب دوں گا انشاءاللہ عز و جل۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، آج الحمدللہ عز و جل آپ نماز کورس کے پارٹ نمبر 8 یعنی حصہ ہشتم میں آپ اس وقت شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ آج جیسا کہ ہمارے سینئر استاد صاحب اس درجے کو پڑھاتے ہیں، لیکن آج کسی مسئلہ کی وجہ سے، کسی مجبوری کی وجہ سے، ڈیو ٹو ارجنٹ پیس آف ورک وہ تشریف نہیں لائے، تو انشاءاللہ عز و جل آپ کا اور میرا جو یہ درجہ ہے یہ انشاءاللہ العزیز یہ گھنٹہ جاری رہے گا۔ استاد صاحب نے جہاں پر کل کا درجہ اختتام کیا تھا وہ مسافر کی نماز کے بارے میں احکامات تھے۔ آج انشاءاللہ عز و جل ہم جو ہے وہ قضا نمازوں کے بارے میں پڑھیں گے۔ قضا نمازوں کا طریقہ کار کیا ہے اور قضا نمازیں کتنے سال کی مطلب چھوٹی ہوئی ہیں ان کو کیسے پڑھنا ہے، اسی طرح اس کے بارے میں جو وعیدات ہیں ان کے بارے میں ہم جو ہے وہ سماعت کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ فجر کی نماز میں قضا یا قضا کی نماز کو کسی کے سامنے بتانا کہ میری فلاں نماز جو ہے وہ رہ گئی ہے، اس کے حوالے سے کیا مدنی پھول ہیں، یہ انشاءاللہ عز و جل ہم جو ہے وہ سیکھیں گے اور اس کے بارے میں پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی کا کلام قرآن پاک، اس کے سورہ ماعون میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی آیت نمبر 4 اور 5 میں جو ارشاد فرماتا ہے اس کو سماعت کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ ترجمہ کنز الایمان، تو ان نمازیوں کی خرابی ہے جو اپنی نماز سے بھولے بیٹھے ہیں۔ اب سورہ ماعون کی آیت نمبر 5 ہے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نماز سے بھولے بیٹھے ہیں۔ اس کے تحت حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں پوچھا، استفسار کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت سے کون لوگ مراد ہیں، اس آیت کا مطلب اور معنی اور مفہوم سمجھا دیں۔ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے سعد، اس سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جو نماز پڑھتے تو ہیں لیکن وقت گزار کر پڑھتے ہیں۔ استغفر اللہ، انہیں وقت گزر گیا اور پھر جو ہے وہ اس شخص نے نماز پڑھی، تو فرمایا کہ الذین هم عن صلاتهم ساہون میں وہ لوگ شامل ہوں گے۔ اب یہاں پر دیکھیے، ویل فویل للمصلین، ویل کا تذکرہ ہے۔
ویل کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا۔ یہ ویل کیا ہے؟ ویل ویسے تو ہلاکت کو کہتے ہیں، عربی لینگویج میں ہلاکت، تباہی، بربادی، موت، ڈسٹرکشن، یہ اس کو کہا جاتا ہے۔ تو ویل کا تذکرہ کرتے ہوئے ہم کچھ جو ہے وہ ائمہ دین، اسی طرح مفتیان کرام کے اقوال کی روشنی میں بھی اس کو جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر ویل ہے کیا۔ تو صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جہنم میں ایک ویل نامی خوفناک وادی ہے جس کی سختی سے خود جہنم بھی پناہ مانگتا ہے، تو جان بوجھ کر نماز قضا کرنے والے اس وادی میں ڈالے جانے کے مستحق ہیں۔ استغفر اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں محفوظ فرمائے اور ایسے جو نماز ہم قضا کرتے ہیں اس سے ہمیں عافیت عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ امام محمد ذہبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک مشہور نام ہے، کتاب الکبائر صفحہ نمبر 19 میں یہ کتاب دار مکتبۃ الحیات بیروت سے چھپی ہے، اس میں آپ یہ ارشاد فرماتے ہیں جہنم میں ایک وادی ہے جس کا نام ویل ہے۔ فرمایا اس میں اس کی گرمی اور اس کی تباہی بربادی جو یہ اپنے اندر آنے والوں کے ساتھ کرتی ہے وہ اتنی ہے کہ اگر اس میں پہاڑ ڈالے جائیں، پہاڑ کتنا بڑا ہوتا ہے، اور اتنے بڑے پہاڑ کو اگر اس میں ڈالا جائے، اب دیکھیں نا پہاڑ کی طاقت کتنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ازل میں شروع میں زمین کو پیدا کیا تو زمین ٹریولنگ کرنے لگی، ہلنے لگی، جیسے زلزلہ آتا ہے تو اس میں زور زور سے زمین نے ہلنا شروع کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین کو ساکن کرنے کے لیے پہاڑوں کو اس پر پیدا کیا۔ اب پہاڑ اتنے وزنی ہیں کہ اتنی بڑی زمین کو انہوں نے ٹریولنگ سے روک دیا، زلزلے سے روک دیا، ٹھیک ہے۔ اب بھی اگر آج بھی زلزلہ آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر ایک فرشتہ مقرر کر رکھا ہے کہ جو کہ زلزلے کا حکم جب ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کہ فلاں علاقے کو زلزلے کے جھٹکے جو ہے وہ دیے جائیں یا زلزلے میں مبتلا کیا جائے، وہ فرشتہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر لبیک کہتے ہوئے اس جگہ کی جو نیچے بیک گراؤنڈ میں جو جڑیں ہیں پہاڑوں کی، ان جڑوں کو ہلاتا ہے۔ اور یہی آپ سماعت کرتے ہیں فلاں پہاڑ سے وہ مقام تھا زلزلے کا، وہاں سے زلزلہ اٹھا اور وہاں کی وجہ سے مقام وہ تھا، شدت وہاں پر زیادہ تھی، ریکٹر سکیل میں جہاں آتی آتی کم ہو گئی۔ تو اصل میں معاملات یہ ہیں، زمین جب ہلنے لگی اللہ تعالیٰ نے زمین کو ساکن فرمانے کے لیے پہاڑوں کو اس پر قائم فرمایا، زمین ہلنا بند کر گئی۔ اتنے وزنی پہاڑ ہوتے ہیں کہ پوری زمین کو انہوں نے ہلنے سے روک دیا۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیے کتنے کتنے بڑے پہاڑ ہیں۔ الحمدللہ پاکستان میں سب سے بڑا سلسلہ کوہ ہمالیہ موجود ہے۔ اتنے بڑے پہاڑ، ان پہاڑوں کو اس وادی میں ڈالا جا رہا ہے، ویل نامی وادی میں۔ تو حساب لگائیے، اندازہ کیجئے، امیجنیشن ہماری بالکل ختم ہو جاتی ہے، بس ہو جاتی ہے، انسان کا دماغ سوچنے سے عاری ہو جاتا ہے کہ ان تمام پہاڑوں کو، پہاڑ اگر اس میں ڈالے جائیں تو وہ وادی ان کو بھی میلٹ کر دے گی، وہ گرمی سے پہاڑ بھی پگھل جائیں گے۔ کتنا بڑا پہاڑ ہوتا تو وادی تو اس سے بھی بڑی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ تو اب دیکھیے ان لوگوں کا ٹھکانہ ہے کہ جو نماز میں سستی کرتے اور وقت گزر جاتا ہے اس کے بعد نماز ہاں اگر یہ صورتحال ہے کہ وہ اپنی اس کوتاہی پر نہ پھر ان کے لیے کوئی راستہ نکل سکتا ہے اور کوئی بچنے کی صورت بن سکتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام علیہم رضوان سے ارشاد فرمایا کہ آج رات دو فرشتے، یعنی ایک اس میں سے سید الملائکہ تھے حضرت جبرائیل علیہ السلام اور دوسرے حضرت میکائیل علیہ السلام تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سید الملائکہ تو ہیں، لیکن یہ امام قسطلانی مواہب الدنیا میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جبرائیل امین علیہ السلام کی پیدائش ہی اسی لیے ہوئی کہ وہ نبی علیہ السلام کے دنیا میں تشریف آوری کے بعد نبی علیہ السلام کے خادم ہوں گے۔ ادھر سید المرسلین ہیں تو سید الملائکہ کو خدمت میں دے دیا گیا سید المرسلین کی۔ اللہ اکبر۔
کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم کئی بار آیا جایا کرتے تھے، حاضر ہوا کرتے تھے۔ کئی بار جو ہے وہ حضرت جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم چونکہ نور تھے، اور فرشتہ نور ہوتا ہے، جیسا کہ میں نے کئی دفعہ اس کی تعریف بھی آپ نے سنی ہوگی، ہوا جسم نورانی یتشکل باشکال مختلفۃ سوی القلب والخنزیر، فرمایا کہ اینجل یا فرشتہ وہ جسم نورانی ہوتا ہے کہ جو مختلف شکلیں اختیار کر سکتا ہے، سوا کتے کے اور سوا خنزیر کے۔ اس کے علاوہ وہ جو شکل چاہے، اچھی شکل چاہے وہ بنا سکتا ہے۔ اب حضرت جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم فرشتے ہیں، نور ہیں، لیکن پھر بھی دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے سونے اور بڑے میٹھے، بڑے خوبصورت صحابی ہیں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے، حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شکل میں حضرت جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم حاضر ہوا کرتے تھے۔ اور ایک حدیث تو حدیث جبریل کے نام سے مشہور ہے کہ اربعین نبوی میں امام نبوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کو نقل کیا، امام بخاری نے اس کو نقل کیا، امام مسلم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کو اپنی اپنی کتب میں نقل کیا، اور کتب کے اوائل میں بخاری اور مسلم میں بھی اس کو نقل کیا گیا۔ حضرت جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم نور ہونے کے باوجود دحیہ کلبی جو کہ خاکی انسان ہے اس کی شکل میں حاضر ہوتے ہیں نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں۔ تو دیکھیے نور ہے، حقیقت اور ہے، لیکن پھر بھی وہ دوسری حقیقت میں آ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب امین علیہ الصلاۃ والتسلیم آ سکتے ہیں تو پھر نبی علیہ الصلاۃ والسلام بھی نور ہیں، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم باوجود نور ہونے کے آپ کی ایک جو پردہ ہے نورانیت کا وہ ہے، لیکن آپ کو پردہ بشریت میں اللہ تعالیٰ نے مبعوث کیا، کیوں؟ تاکہ ہمیں سیکھنے کو ملے، ہم نبی علیہ السلام کے قریب ہو جائیں، آپ کے شاگرد بن جائیں، نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے تعلیم یافتہ ہو جائیں۔ اللہ اکبر۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام بھی نور ہیں، اور آپ بھی بشری لباس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھیجا، اور اب تو کا لقب دیا۔ اللہ اکبر۔ علیہ الصلاۃ والتسلیم اور میکائیل علیہ الصلاۃ والسلام حاضر بارگاہ نبوی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام حاضر ہوتے ہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ دونوں آئے اور مجھے ارض مقدسہ میں لیٹا ہوا ہے، اور اس کے سرہانے پر یعنی کہ اس طرف ایک شخص پتھر اٹھایا ہوا ہے، اور پتھر اٹھا کر وہ کھڑا ہے۔ کہتے وہ جو شخص اس کے سر پر کھڑا ہے پتھر اٹھا کر، وہ پے در پے اس مار رہا ہے، وہ پتھر اٹھایا ہے اس کے سر پر دے مارتا ہے، اس کا سر بری طرح کچلا جاتا ہے۔ اب اتنی تکلیف ہوتی ہے، یہ وہی بندہ جانتا ہے کہ جس کو کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ فرمائے، لیکن سر کی چوٹ بڑی خطرناک ہوتی ہے۔ سر کچلتا ہے، وہ پتھر سائڈ پر ہو جاتا ہے، اس کا سر دوبارہ پھر ٹھیک ہو جاتا ہے، استغفر اللہ۔ پھر دوبارہ وہ کھڑا جو شخص ہے وہ پتھر اٹھاتا ہے، وہ دوبارہ پھر اس کے سر پر دے مارتا ہے۔ یہ سزا اسی طرح چلتی رہتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرشتوں سے پوچھا، اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا پاک ہے، یہ عذاب کس وجہ سے ہو رہا ہے اور یہ کون لوگ ہیں؟ تو کہ آپ اس کا جواب انشاءاللہ العزیز وقت مناسب پر دیا جائے گا۔ اس کے بعد کچھ اور مناظر دکھائے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جنت، دوزخ تمام کی مشاہدہ کروایا گیا، سیر کروائی گئی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب جواب دیا گیا تو فرشتوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو پہلا شخص تھا آپ نے وہ دیکھا، یہ وہ تھا کہ جس نے قرآن پاک یاد کیا اور یاد کر کے اس کو بھلا دیا، چھوڑ دیا، بھول گیا۔ اب قرآن پاک یاد کیا، یاد کر کے اس کو بھلا دیا، اللہ اکبر۔ اب وہ حافظ قرآن، وہ مرد ہے، وہ عورت ہے، قرآن پاک اس نے پڑھا، یاد کیا، لیکن یاد کرنے کے بعد اس کو بھلا دیا، کیا اس کی سزا ہوگی یہ دیکھ لیجئے آپ خود۔ حدیث پاک میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہے، اس میں کسی قسم کا شک نہیں ہے، اور یہ صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک کو خلاصتاً میں نے عرض کیا ہے۔ اب دیکھیے حدیث پاک میں اس عذاب کو دیکھ کر ہمیں لرز جانا چاہیے، ایک دفعہ ڈر جانا چاہیے کہ بھئی نہیں، ہم ایسا نہیں کریں گے۔ اگر ہم حافظ قرآن تھے تو ہم یاد کریں گے، اگر ہمارا حفظ قرآن ہو گیا تھا اللہ کے کرم سے تو ہم اس کو دوبارہ اپنی پہلی حیات پر اللہ عز و جل اسی کے
ہمارا خاتمہ ہوگا۔ اب دیکھیے، اگر میں یہاں پر یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ اگر کسی اسلامی بہن نے، اسلامی بھائی نے، کسی مرد نے، کسی عورت نے، کسی بچے نے قرآن پاک یاد کیا تھا، حفظ کیا تھا، اس کو وہ بھول گیا اور اب وہ چاہتا ہے کہ میں یاد کروں، مجھے کسی نے ترغیب دلائی ہے، چلو میں اپنا قرآن پاک یاد کر لوں، اس کا جو حافظہ میرا ختم ہوا پڑا ہے وہ دوبارہ یاد ہو جائے اور میں اس عذاب سے بچ جاؤں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر لوں، یہ ثواب کی نیت ہے۔ تو اس کے حوالے سے میری عرض یہ ہے ان اسلامی بھائیوں اور بہنوں سے، ان مرد حضرات سے، خواتین سے، بچوں سے، کہ اگر وہ یہ چاہتے ہیں اور چاہنا بھی چاہیے کہ میرا قرآن پاک دوبارہ یاد ہو جائے لیکن میں بیٹھ، اس کا ایک آسان سا حل ہے، میں آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، آپ عمل کریں گے انشاءاللہ عز و جل، مجھے بھی ثواب ہوگا۔ اگر آپ قرآن یاد کرنے سے پہلے، یعنی بھولا ہوا قرآن پاک اس کو یاد کرنا ہے، یاد کرنے سے پہلے اگر آپ یہ قرآن پاک آسانی سے آپ کو یاد ہو جائے کرے گا، روزانہ سبق یاد کرنے سے پہلے کرنا ہے، 12ویں پارے میں سے شروع ہوتی ہے، 13ویں پارے میں ختم ہو جاتی ہے، مکمل ہو جاتی ہے۔ تو سورہ یوسف کو اگر آپ سب سے پہلے یاد کریں، سب سے پہلے اس کو یاد کریں، یاد کر کے کسی استاد صاحب کے پاس بیٹھ جائیں، ان کو سنائیں، سورہ یوسف یاد کر لیں، اس کے بعد پھر سورہ بقرہ سے شروع کر لیں یا 30ویں پارے سے شروع کر لیں، جیسے بھی آپ نے قرآن پاک کی ترتیب رکھی ہوگی، تو انشاءاللہ عز و جل سورہ یوسف کی برکت سے آپ کو بھولا ہوا قرآن پاک جلدی یاد ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ میں توفیق عطا فرمائے کہ یہ ہمیں جو بتایا گیا ہے کہ قرآن پاک یاد کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں استقامت بھی دے، استقلال کی دولت بھی فراہم کرے، اور اللہ کرے کہ ہماری جو ہے وہ ہمارے لیے راہیں کھلتی جائیں اور ہم بھولا ہوا قرآن پاک یاد کر لیں۔ بڑی فضیلتیں ہیں، یہ پھر اپنے مقام پر انشاءاللہ عز و جل اس کو بیان کیا جائے گا۔ اور دوسرا جو شخص تھا، فرمایا کہ فرض نمازوں کے وقت یہ سو جاتا تھا، ادھر سے اذان ہونی، ادھر سے اس نے سو جانا، تو نماز اذان ہوگی تو پھر پڑھ کے سوئیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے ساتھ یہ جو کیا جا رہا ہے نا، پتھر پھینک کر تو اس کا سر کچلا جا رہا ہے، یہ فرمایا یہ قیامت تک اسی طرح ہوتا رہے گا۔ ابھی قیامت، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کی بات ہے، آپ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی تشریف لے گئے ہوئے کتنی دیر ہو گئی ہے؟ جی ہاں، 1450 سال ہونے کو ہے، 1441 سنہ ہجری چل رہا ہے۔ تو یہ جو عرصہ چل رہا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت خبر دی کہ اس شخص کے ساتھ یہ عذاب ہو رہا ہے۔ 1400 سال سے اتنا ٹائم گزر گیا، ابھی قیامت کا کوئی پتہ نہیں، قیامت کی بڑی بڑی نشانیاں آئیں گی، پھر قیامت آئے گی، ٹھیک ہے۔ جو فیک نیوز ہیں 2012 میں قیامت آنی ہے، 20، تو ابھی قیامت پتہ نہیں کب آنی ہے، لیکن موت تو ابھی بھی قریب ہے۔ اے بندہ انسان، اے بنی آدم، ابھی بھی موت قریب ہے، ابھی بھی تو سنبھل جائے، یہ نہ سوچ کہ قیامت بڑی دور ہے لہذا میں اور چوری چکاریاں کر لوں، ملاوٹیں کر لوں، دھوکہ دے لوں، دغا بازیاں کر لوں، نمازیں چھوڑ لوں، قضا نمازیں بھی نہ پڑھوں، یہ کام نہیں ہے، بلکہ سب سے اولین ترجیح آپ کی یہ ہونی چاہیے کہ میں فرض نماز پڑھوں اور ساتھ میں قضا نماز کو لازمی پڑھوں کہ میری قضا نماز نہ رہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اگلا جو واقعہ ہے وہ مکاشفۃ القلوب سے ہے، صفحہ نمبر 189 ہے، دارالکتب العلمیہ بیروت میں یہ کتاب جو ہے وہ بیروت سے چھپی ہے۔ فرماتے ہیں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی کی یہ کتاب ہے، چونکہ آپ کو پتہ ہے، کہتے ہیں کہ ایک شخص کی بہن فوت ہو گئی، سسٹر اس کی فوت ہو گئی۔ اب وہ جب اسے دفن کیا، دفن کر کے وہ گھر آیا تو اس کا والیٹ جو تھا یا پرس جو تھا جس میں پیسے ہوتے ہیں، پیسوں کی جو تھیلی تھی، وہ قبر میں رہ گئی۔ اس کو اب یاد آیا، اس وقت غم اور اندوہناک صورتحال ایسی تھی، توجہ نہیں رہی، کسی نے بتایا بھی نہیں۔ تو اب وہ واپس گیا کہ چلو میں میرے جو ضروری چیزیں ہیں وہ بھی اس میں تھیں، تو قبرستان میں جا کر قبر کھول کے نکال لیتا ہوں۔ تو اب جب اس نے قبر کھولی، ظاہر تھا تو اکیلا ہی، رات کا وقت تھا، تو بہن کی قبر جب کھولی تو ایک روح کو دہلا دینے والا، ہلا دینے والا، دماغ کی جو 14 طبق اس کو روشن کر دینے والا ایک منظر تھا کہ وہ یار ایسے بھی ہو سکتا ہے، اللہ اکبر۔ تو کہتا ہے کہ میں نے یہ دیکھا کہ بہن کی قبر میں آگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں، چنانچہ جب یہ منظر دیکھا کہ قبر میں آگ ہی آ گئے تو اس نے فوراً قبر پر مٹی ڈالی اور صدمے سے ٹوٹا پھوٹا چور چور اپنی ماں کے پاس آیا۔ پیاری امی جان، میری والدہ،
مجھے یہ بتائیے میری بہن کے اعمال کیسے تھے؟ وہ بولی بیٹا وجہ کیوں پوچھتے ہو؟ تو وہ کہنے لگا اصل مسئلہ یہ ہے کہ میں اپنی بہن کی قبر پر ابھی گیا تھا تو اس میں آگ کے شعلے بھڑکتے میں نے دیکھے تھے۔ اب یہ سن کر وہاں بھی رونے لگی، کہنے لگی اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ تیری بہن جو ہے وہ نماز میں سستی کیا کرتی تھی اور نماز قضا کر کے پڑھا کرتی تھی۔ استغفر اللہ۔ اللہ تعالی ہماری سعادت کو ہم سے دور فرمائے، ہمیں ٹھیک فرمائے اور ہماری سستیوں کو چستیوں میں تبدیل فرمائے۔ کاش کہ ہم نمازوں کو اپنے ٹائم پر پڑھیں، کاش کہ ہم نماز قضا کرنے سے بچ جائیں، کاش کہ اگر ہم ایسے بن جائیں کہ جو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کو بھانے والے ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں توفیق عطا فرمائے۔ اب بڑھتے ہیں کچھ مسائل کی طرف، بقیہ جو احادیث طیبہ ہیں وہ انشاءاللہ تعالی وقت مناسب میں اگر موقع ملا تو ذکر کر دوں گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو نماز سے سو جائے، یعنی پہلے سے سویا ہوا ہے، یہ نہیں کہ نماز اذان ہوئی ہے تو پھر جو وہ سو جائے یا بھول جائے، تو فرمایا کہ جب یاد آئے وہ اس نماز کو پڑھ لیں، ٹھیک ہے؟ ہاں بشرطے کہ 3 جو اوقات ہیں مکروہ وہ نہ ہوں۔ 3 اوقات کا تو آپ کو پتہ ہی ہے ماشاءاللہ سے، آپ نے نماز کورس کا آج 8واں لیکچر ہے وہ آپ اٹینڈ کر رہے ہیں۔ اوقات 3 ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا وقت فجر کا وقت جب ختم ہو گیا، سورج طلوع ہو گیا، پہلی کرن نکل آئی، اس سے لے کر 20 منٹ تک مکروہ وقت ہے۔ اسی طرح جو زوال کا وقت ہے، دوپہر بالکل سورج سر پر ہو سایہ زمین پر ہو، یہ زوال کا وقت ہے۔ اور نمبر 3 عصر جب مغرب کا وقت ہوتا ہے تو عصر کے آخری 20 منٹ، غروب آفتاب سے پہلے جو 20 منٹ ہیں، یہ وقت جو ہے وہ مکروہ وقت ہوتا ہے، اس میں کوئی سجدہ کچھ بھی جائز نہیں ہے۔ تو ہاں یہ وقت نہیں ہے تو اس وقت سے ہٹ کر وہ جب نماز سے اٹھا ہے، بیدار ہوا، تو وہ نماز پڑھ لے گا۔ اب فجر کی بات کر لیتے ہیں۔ اس کے حوالے سے فقہاء کرام بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ سو گیا، اگر بندہ سویا ہوا تھا یا بھول کر نماز قضا ہو گئی تو اس پر قضا پڑھنی فرض ہے۔ ہاں یہ ہے کہ چونکہ بھولا ہے، بھولنے والے سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ روزہ بھی اس کا ٹوٹنے کا حکم نہیں دیا جاتا، کہ ناسی یا بھولنے والا جو ہے اس کو رب کھلاتا ہے، رب پلاتا ہے، وہ بھول گیا ہے، بھول کر اس نے کھا پی لیا، اس کو روزہ برقرار رہے گا۔ تو اس نے یہ بھی بھول گیا، نماز اس کو یاد نہیں رہا، کوئی کام تھا یا پریشانی تھی، جب یاد آئے گا فوراً پڑھ لے، لیکن تاخیر کا گناہ اس پر نہیں ہوگا، کیوں؟ اس میں اس کا قصور نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اسی وقت اگر اس سے بھی یاد آنے کے بعد بھی تاخیر کی، پھر جو ہے نا وہ تاخیر مکروہ ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آنکھ نہیں کھلی اور نماز فجر کا وقت نکل چکا، آنکھ نہ کھلنے کی وجہ سے نماز فجر قضا ہو گئی، اب اس صورت میں ادا کا ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا؟ ٹھیک ہے، جب قضا ہوگی اس کے بعد پھر پڑھی ہے، تو اب اس ضمن میں میرے آقا حضرت امام اہل سنت، امام عشق و محبت، اللہ اکبر، ولی نعمت، عظیم البرکت، عظیم المرتبت، پروانہ شمعی رسالت، مجدد دین و ملت، سبحان اللہ، حامی سنت، ماحی بدعت، عالم شریعت، پیر طریقت، باعث خیر و برکت، اللہ اکبر، 70 سے زیادہ علوم و فنون پر قلم اٹھانے والا یہ شخص، جس نے 1 ماہ میں قرآن پاک حفظ کیا اور 1000 کتاب لکھی، 33 جلدوں پر فقہی انسائکلوپیڈیا، جو کہ فتاوی رضویہ کے نام سے آج دنیا کے پاس موجود ہے۔ اس کی مثال اردو زبان میں اتنے بڑے فتاوے کی آج تک دنیا دینے سے قاصر ہے۔ وہ شخص، اس کا نام امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن ہے۔ یہ فرماتے ہیں، فتاوی رضویہ شریف ہے، جلد 8 ہے، صفحہ 161، والیوم 8 پیج 161 پر آپ نے ارشاد فرمایا کہ ادا کا ثواب ملنا، کہ اگر مجھے فجر میری رہ گئی اور میں نے پڑھ لی جب مجھے وقت ملا، یعنی طلوع آفتاب کے 20 منٹ گزر جانے کے بعد میں نے پڑھ لی، تو اس صورت میں ادا کا ثواب ملے گا یا نہیں؟ تو آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، اللہ کا فضل ہے۔ اگر آپ اس نیت سے پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ادا کا ثواب دے دے، تو انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں تھا، اگر وہ چاہے گا تو وہ ادا کا ثواب بھی انشاءاللہ عطا فرمائے گا۔ اب اسی چیز کو ہم ذرا کنٹینیو کرتے ہیں، بڑی کرٹیکل سچویشن ہے
اور بڑی گمبھیر صورتحال ہے کہ نماز کا وقت داخل ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد بندہ سو گیا، سوتے سوتے اس کا وقت نکل گیا، نماز قضا ہو گئی، ٹھیک ہے، تو اب اس صورت میں اس کو گناہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ تب ہے کہ جب پہلے سے ہی سویا ہوا تھا، نماز کا وقت درمیان میں آیا، یہ نہیں کہ اب اذان ہوئی، ظاہر ہے نماز کا وقت آتے ہی اذان ہو جاتی ہے، تو اذان ہو گئی ہے تو چلو یار میں اب ذرا اپنی کمر ٹھیک کر لوں، سیدھی کر لوں، وہ تھوڑی سی ٹیڑھی ہو گئی تھی تو اب میں کمر سیدھی کر لوں، کمر سیدھی کی، شیطان نے کہا چل بیٹے سو جا، تو اس نے کہنا چلو جی میں سو جاتا ہوں، تو اب سب سے زیادہ تھپکی تو اس وقت دیتا ہے وہ، اور اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ میں نے پیشانی رحمان کے آگے نہیں جھکائی، تو اے بندہ آدم، اے بنی آدم یا بندہ انسان، تیری بھی میں نے نہیں جھکنے دینی، اس کا تو مقصد ہی یہی ہے۔ کیا وہ کہتا ہے لاغوینہم، میں ان کو گمراہ کروں گا، ہٹاؤں گا، بہلا پھسلاؤں گا اور میں رستے سے ہٹا دوں گا، الا عبادک منہم المخلصین، مگر تیرے بندے ہوں گے جو مخلص ہوں گے، چھٹکارا پانے والے ہوں گے، سنسیئر بھی ہوں گے، وہ مجھ سے چھٹکارا پا جائیں گے، اور وہ فجر پڑھ لیں گے، عصر پڑھ لیں گے، عشاء پڑھ لیں گے، ہر نماز پڑھ لیں گے، لیکن الا عبادک، تیرے بندے، بندے تو ہم رب کے ہیں لیکن کیا مخلصین میں بھی ہمارا شمار ہوتا ہے یا نہیں، یہ دیکھنا پڑے گا۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا کہ اس کو قطعاً گناہ نہیں ہوگا، یہ تب ہے کہ جب اس کو جگانے والا بھی موجود نہیں ہے، اس کے پاس الارم لگانے والے گھڑیاں بھی نہیں ہیں، موبائل بھی نہیں ہے، کوئی صحیح اعتماد والا بندہ اس کے پاس نہیں ہے، تو اس صورت میں ہاں یہ ہے کہ فجر میں وقت داخل نہیں تھا ہوا تو دخول وقت سے پہلے بھی سونے کی اجازت نہیں ہے، کہ جب اکثر حصہ رات کا جاگ کر گزارا ہے تو اب نماز فجر میں کوئی آدھا گھنٹہ رہ گیا، پونا گھنٹہ رہ گیا، گھنٹہ رہ گیا، تو پھر اس جاگ جائیں، جاگ لیں، اتنی ساری رات بھی تو آپ نے جاگ کر گزاری ہے، وہ نیک مقصد میں گزاری ہے یا بد میں گزاری ہے، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ تو اب رات کا سارا حصہ جاگنے میں گزارا ہے، اور ظن غالب یہی ہے، میرا 90% یا 51% دماغ یہی کہتا ہے کہ اب اگر سو گیا نا تو اب جاگ نہیں پاؤں گا، نیند کی شدت اتنی ہوتی ہے، تو اب اس صورت میں آنکھ اگر نہیں کھلے گی تو پھر نہ وہ سوئے، نہ وہ اپنے آپ اپنی جان پر رحم کرے، اپنے آپ پر رحم کرے اور نماز فجر پڑھ کے پھر سو جائے۔ اب دیکھیے بات کریں تو کہاں سے شروع کریں، کہیں تو کس سے کہیں، اپنا درد بیان کریں تو کس کے آگے کریں، اپنے آنسو دکھائیں تو کس کو دکھائیں، کون ہماری بات مانے گا، کون اس پر عمل کرے گا۔ اگر یہ درد ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں، بیان کرتے ہیں، امیر اہل سنت کرتے ہیں، اراکین شورا کرتے ہیں، علماء اہل سنت کرتے ہیں، تو لوگوں کو چاہیے کہ اس درد کو سنیں، سمجھیں اور اس میں قبول کرنے کی اس کو کوشش کریں، جو بات میں آپ سے آگے کرنے والا ہوں۔ دیکھیے رات دیر تک نعت خوانیوں کی محفلیں چلتی ہیں، ذکر و فکر کی محفلیں چلتی ہیں، ٹھیک ہے، کانفرنسز چلتی ہیں، سیمینارز کنٹینیوسلی وہ چل رہے ہیں، پوری رات چل رہے ہیں، 3 بجے تک، 4 بجے تک، ٹھیک ہے، اتنے بڑے اجتماعات ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس صورت میں وہ اجتماع تو ختم ہو گیا، کیا وہ واجب تھا، کیا وہ فرض تھا؟ نہیں، مستحب تھا، نیکی کا کام تھا، ثواب کا کام تھا۔ نعت مصطفیٰ پڑھنا بڑی اچھی بات ہے، اور اہل سنت کو اللہ تعالیٰ نے یہ فضیلت دی ہے، یہ کرم کیا ہم پر کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نعت پڑھتے ہیں، اللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ لیکن میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، یہ زیادتی ہے کہ آپ نعت مصطفیٰ کی آڑ میں نماز فجر چھوڑ دیں۔ پوری رات آپ نے نعت خوانیاں سنی ہیں، ذکر فکر کیا ہے، تو کیا اس نعت خوانی نے آپ کو یہ حکم نہیں دیا کہ آپ نے نماز فجر بیٹا پڑھ کے سونا ہے؟ اے میری اسلامی بہن، آپ نے نماز فجر پڑھ کے سونی ہے، اے میرے اسلامی بھائی نماز فجر پڑھ کے سونی ہے۔ بے شک نعت مصطفیٰ جو کہ صحیح اصولوں پر کاربند ہو کر کی جائے وہ یہی حکم دیتی ہے۔ تو میری التجا اور گزارش یہی ہے کہ اپنی محافل کو، جب یہ لاک ڈاؤن کھلے گا اس کے بعد کی بات ہے، محافل کو مختصر کرنے کی کوشش کریں۔ یہ نہ ہو کہ ایک نعت خوانوں کے آپ نے لمبی ایک فوج بلائی ہوئی ہے اور وہ فوج نعتیں پڑھ رہی ہے لیکن اس میں سنت کا درد نہیں ہے، ٹھیک ہے، نہ ان کی داڑھی پوری ہے، نہ ان کا کوئی علماء اہل سنت کے مطابق لباس ہے، اور وہ
اپنا سب کچھ سرکار پر فدا کرنے کی باتیں کرتی ہیں، لیکن ان کو سننے کے بعد آپ کو یہ چاہیے کہ آپ نماز فجر پڑھتے۔ عشق مصطفیٰ تو یہی کہتا ہے کہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومنوں کی معراج ہے۔ دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو اب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک تو نماز ہے۔ تو اگر ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو کون سی نعت ہم سن رہے تھے، کون سا بیان ہم سن رہے تھے، ہم نے اس پر عمل ہی نہیں کیا۔ کاش کہ اگر ہم عمل کرنے والے بن جائیں۔ اور میری گزارش یہ ہے کہ اپنی محافل کو مختصر کریں، رات 10-11 بجے کے بعد محافل کا انعقاد نہ کیا جائے، مختصر کی جائیں تاکہ لوگ سو جائیں اور صبح اٹھ کر نماز فجر کی ادائیگی کو یقینی بنائیں۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم اس پر عمل پیرا ہو جائیں۔ اگر آپ کے گھر میں جائیں گے، آپ کو پتہ ہے گھر میں گیا تو پھر غافل ہو جاؤں گا، تو آپ مسجد میں سو جائیں، پہلے بات کر لیں، مسجد میں سو جائیں اس رات، یا الارم والی گھڑی لگا لیں۔ ایک گھڑی بھی پھر کافی نہیں ہوگی، ظاہر ہے میرے اہل سنت تو یہ فرماتے 2-3 گھڑیاں ہوں، کیونکہ ایک خراب ہونے کا اندیشہ ہے۔ ظاہر ہے مشین ہے، مشین پر بھروسہ تو نہیں کیا جا سکتا، تو اب اگر انسان ہے اس پر بھی جو ہے نا وہ ہو سکتا ہے وہ بھی سو جائے۔ تو 1-2-3 یہ کم از کم اتنی گھڑیاں ہوں، اتنے الارم ہوں جو کہ بچیں اور ہم جو ہے نا وہ اس کو سن کر جاگ جائیں۔ رب کی رحمت صدا دے رہی ہے، حی علی الصلاۃ، رب فرما رہا ہے الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے۔ تو ہماری نیند ختم ہو جائے اور ہماری نماز شروع ہو جائے۔ اللہ اکبر، کتنا پیارا وہ برکت والا لمحہ ہوگا کہ جب ہم نماز فجر پڑھیں گے۔ اور نماز فجر کی برکتیں کتنی ہیں، جو نہیں پڑھتے ان کو پتہ نہیں ہے، ورنہ اگر ان کو پتہ چل جائے تو وہ ان کی کوئی نماز فجر مس نہ ہو، قضا نہ ہو۔ ٹھیک ہے، اب پڑھتے ہیں نماز فجر ادا ہو، قضا ہو یا واجب الادا، یہ ہوتا کیا ہے، اس کی جو تعریفات ہیں، ڈیفینیشنز ہیں، ان کی جانب ہم بڑھتے ہیں۔ تو ادا جو ہے، ادا یہ چیز ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کا ہمیں حکم دیا اس کو اپنے وقت پر اسٹیپولیٹڈ ٹائم میں اگر ادا کیا جائے، پڑھا جائے تو اس کو ادا کہتے ہیں۔ تو جو چیز رب نے بندے کو کہی، بندے نے اسی طرح ہو بہو کر دی۔ جیسے نماز کا ہے جماعت سے پڑھنی ہے، پڑھ دی، اپنے وقت میں پڑھی جماعت اولیٰ کے ساتھ، تکبیر اولیٰ کے ساتھ، تو یہ ادا ہوئی۔ اچھا، وقت ختم ہو گیا، اس کے بعد اس عمل کو کرنا یہ قضا ہوتا ہے۔ وقت گزر گیا، عصر کا وقت گزر گیا، عشاء کا وقت آ گیا، بسر پڑھیں گے، ظاہر قضا ہوگی۔ اور تیسری چیز اعادہ، شروع میں حمزہ ہے، حمزہ یا الف کہہ لیں، الف کے نیچے حرکت ہے تو وہ حمزہ ہو گیا، حمزہ ہے، عین الف دال ہا، اعادہ، لوٹانا، ریپیٹیشن اس کو کہتے ہیں، کسی چیز کو لوٹانا۔ ہم آگے یہی کریں گے، واجب الاعادہ، یعنی نماز میں نقصان ہو گیا، کوئی چیز بیان صحیح طرح سے پڑھنی تھی وہ نہیں پڑھی گئی تو نماز واجب الاعادہ ہو جائے گی۔ جیسے دیکھیے کوئی واجب رہ جائے تو اینڈ میں سجدہ صاحب ہوتا ہے لیکن اس بندے نے کیا ہی نہیں، ٹھیک ہے، اب نماز واجب الاعادہ ہے، دوبارہ پڑھنی واجب ہے، رپیٹ کرے اس کو، یہ واجب الاعادہ ہے۔ ان چیزوں کو بار بار ذکر ہوگا، آپ نے اس چیز کو ذہن میں رکھنا ہے۔ موسٹلی لوگوں کو یہ پتہ ہوگا کہ ادا کیا ہوتا ہے، قضا کیا ہوتی ہے، واجب الاعادہ کیا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی تازگی کے لیے، ریوائز کے لیے، کرنے کے لیے کہ یہ تازہ ہو جائے، میں نے عرض کر دیا ہے۔ اب دیکھیے، بلا عذر شرعی نماز قضا کر دینا یہ بہت سخت گناہ ہے۔ فرض یہ ہے بندے پر کہ اس کی قضا بھی پڑھے اور سچے دل سے توبہ بھی کرے، ٹھیک ہے، اور یا پھر یہ ہے کہ توبہ کرے گا انشاءاللہ عز و جل، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قوی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اب یہ نہیں ہے کہ توبہ کر رہا ہے ادھر سے، توبہ تو تبھی صحیح نا کہ جب اصل جو قصور ہے وہ معاف ہو، تو قصور معاف وہ کروایا نہیں ہے اور توبہ کیے جا رہے ہیں، تو ایسی توبہ کا فائدہ نہیں ہوتا۔ کامل فائدہ تبھی حاصل ہو سکتا ہے کہ جب پہلے جو قصور کیا، جو جرم کیا، جو جنایت کی ہے، اس کی پہلے جو ہے وہ تلافی ہو، اس کے بعد پھر ہم توبہ کریں، پھر جو ہے وہ توبہ کرنا بنتا بھی ہے۔ جیسے دیکھیے کنویں پرانے دور میں ہوا کرتے تھے، گاؤں میں آج کل بھی موجود ہیں، کنویں سے لوگ جو ہے وہ پانی لیتے تھے۔ اب اگر کنویں میں کتا گر گیا تو اب ظاہر ہے ڈول نکالے جاتے ہیں۔ اب گاؤں والے کیا کر رہے ہیں، وہ ڈول نکال لیں، دھڑا دھڑ 40 نکال، 50 نکال، 100 نکال، 200 نکال، ٹھیک ہے، ڈول نکالتے جا رہے ہیں۔ اس کا حکم انشاءاللہ تعالی اگلا جو گھنٹہ ہے
طہارت کورس میں انشاءاللہ تعالی یہ بھی اپنے مناسب مقام پر جائے گا، کپڑے پاک کرنے کے احکام، دیگر چیزوں کے احکامات انشاءاللہ تعالی اس میں بھی شرکت کیجیے گا۔ تو اب گاؤں والے کیا کر رہے ہیں، ڈول نکال رہے ہیں وہ کنویں میں سے، کتنے ڈول نکالیے پانی سے، یار پھر بھی بدبو آ رہی ہے، گن آ رہی ہے، طبیعت نہ چاہ نہیں رہی، پانی پہلے والا نہیں ہو رہا۔ وہ کسی سیانے بندے نے ان کو کہا، اللہ کے بندو اس میں سے دیکھو تو صحیح، ادھر سائڈ پر کھڑے ہو کر ڈول نکالے جا رہے ہو، درمیان میں دیکھو تو صحیح ہے مسئلہ کیا ہے بیچ میں۔ وہ دیکھا تو کتا مرا پڑا ہے، جی یہ تو ہم کو پتہ ہے، تو پھر اس کو نکالنا بھی ہے، یہ نہیں پتہ نا تمہیں بھئی کتا نکالو گے، پہلے کتا نکالو پھر ڈول نکالنے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو پہلے جو اصل سبب ہے اس کو دور کرنا ہے، بعد میں توبہ کرنی ہے۔ تو اگر کسی کی 20 سال کی نمازیں نہیں پڑھی، اس نے 30 سال کی نمازیں نہیں پڑھی، 50 سال، 60 سال، ایک ہفتہ، ایک مہینہ، 10 مہینے، 12 مہینے، یہ نمازیں جو رہ گئی ہیں پہلے تو ان کو تو پڑھے، اس کے بعد میں پھر رب کے حضور گر گڑائے، توبہ کرے، یا الہی میں تیرا عاجز بندہ ہوں، گناہ گار ہوں، اگرچہ بہت زیادہ گناہ ہیں میرے، لیکن یا الہی مجھے معاف فرما، میری جو نمازیں قضا ہوئی ہیں وہ بھی میں نے ادا کر دی ہیں، پڑھ ڈالی ہیں، اب تو کرم فرما، تیرے کرم کی امید پر میں نے یہ سب کچھ کیا، اور مجھے یقین ہے تو ضرور کرم فرما گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ بڑی کرم والی ہے، عفو و درگزر والی ہے، انشاءاللہ عز و جل اللہ تعالیٰ اس گناہ کو بھی دھو دے گا، معاف فرما دے گا اور مغفرت فرما دے گا۔ تو اب دیکھیے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اسی روایت کے مفہوم بھی یہی ہے کہ گناہ سے پہلے باز آنا ہے اور پھر جو ہے وہ توبہ کرنی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ نے ارشاد فرمایا کہ گناہ پر قائم رہ کر توبہ کرنے والا گناہ کر رہا ہے لیکن ساتھ میں توبہ بھی کر رہا ہے، تو ایسے ہے گویا کہ وہ اپنے رب عز و جل سے مذاق کرنے والے کی طرح ہے۔ یہ حدیث پاک شعب الایمان میں موجود ہے، جلد نمبر 5 ہے، صفحہ نمبر 436 ہے، بیروت سے یہ کتاب چھپی ہے، دارالکتب علمیہ نے چھاپی ہے، تو اس میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام کے پاک مقدس مطہر منور الفاظ ہیں جو کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمائے۔ تو ایسا نہ ہو کہ ہم گناہ پہ گناہ کر رہے ہیں لیکن ساتھ میں توبہ بھی کر رہے ہیں، تو ایسی توبہ جو ہے وہ بیکار ہے، فضول ہے، ٹھیک ہے؟ ایسی توبہ دیکھیے اس میں کتنا سخت ہے کہ اب اپنے رب عز و جل سے مذاق کرتا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ تو مذاق نہیں کرتا، نہ ہی مذاق کو پسند کرتا ہے، مذاق ماڈریٹ شخص کر ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہے؟ تو اب ہم ماڈریٹ بنیں، مینرز والے بنیں اور اپنے رب سے مذاق چھوڑ دیں۔ یہ جو مذاق کرنے والے کی طرح سرکار نے ارشاد فرمایا نا کہ گناہ بھی کر جاری ہے اور توبہ بھی جاری، ایسا نہ ہو۔ توبہ ہوتی کب ہے یہ دیکھنا ہوگا۔ صدر الفاضل حضرت علامہ سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، خلیفہ ہیں امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے، یہ فرماتے ہیں کہ توبہ کے بیٹا 3 رکن ہیں۔ پہلا جرم کا اعتراف ہو، دوسرا ندامت ہو، شرمندگی ہو کہ میں بہت شرمندہ ہوں، میں نے یہ فلاں کام مجھ سے ہوا، سستی ہوئی، اور نمبر 3 گناہ کو چھوڑنے کا پکا ارادہ ہو کہ میں نے اب گناہ نہیں کرنا۔ تو عزم ترک، یہ 3 چیزیں ہیں۔ اگر گناہ تلافی والا ہے تو تلافی بھی کرنی ہے۔ دیکھیے جیسے کسی کا سامان ہڑپ کر لیا، پلاٹ دبا لیا، کسی غریب کا حق مار لیا، کسی پر ظلم کیا، اب یہ تلافی والے گناہ، تلافی ان کی ہو سکتی ہے، ان کا ضمان دیا جا سکتا ہے، پینلٹی دی جا سکتی ہے، چٹی بھری جا سکتی ہے۔ جس کا پلاٹ دبایا ہے اس کا پلاٹ اس کو واپس کر دو، جس کا کوئی اوزار رکھا تھا وہ اس کو واپس کر دو، جس سے رشوت لی تھی وہ اس کو موڑ دو، ریٹرن کر دو۔ تو جو چیز میں کر سکتا ہوں وہ میں کروں۔ اگر کسی غریب پر ماڑے پر ظلم کیا تھا اس سے جا کر معافی مانگ لوں، کیا میرے مسلمان بھائی، میں تو اس سے اللہ کی رضا کے لیے میرے ہاتھ جڑے ہیں، میں تو اس سے معافی مانگتا ہوں، میں جس بھی شعبے میں تھا میں نے اس عہدے کا غلط استعمال کیا، تیرے ساتھ میں نے زیادتی کی، تو میرے ماتحت تھا، میں تیرا ماں فوق تھا، میں نے اس عہدے کا استعمال کرتے ہوئے تیرے ساتھ بہت زیادتیاں کی ہیں، مجھے اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دے۔ تو اب دیکھیے اگر آپ معافی مانگ لیں گے اس ماڑے سے، اس غریب سے، تو وہ آپ کو معاف کر دے گا، تو آپ کے گناہوں کی تلافی ہو جائے گی۔ لیکن اگر آپ نے رشوت لی ہے، کسی شخص نے ماڑے کو مارا ہے، کسی غریب پر چڑھ دوڑا تھا، ظلم کیا تھا، تو پہلے تو وہ معاف کروائے۔ حقوق العباد تب تک معاف نہیں ہوں گے جب تک بندہ خود معاف نہیں کرے گا۔ قیامت والے دن بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب وہ قیامت اللہ تعالیٰ قائم فرمائے گا، اس کی عدالت لگے گی، تو پھر بھی
پہلے مظلوم معاف کرے گا تو پھر ظالم کی معافی ہوگی، ورنہ اس کی معافی کی صورتحال بڑی گمبھیر ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ دیکھیے اگر کسی نے نمازیں چھوڑی ہیں تو نمازیں چھوڑنے والوں پر پہلے یہ ضروری ہے کہ اس کی قضا کرے اور توبہ کرے، نمازوں کی قضا کر کے پھر جو ہے اس کی جان بخشی کی امید کی جا سکتی ہے۔ اب اگر کوئی شخص سو رہا ہے تو اس کو جگانا یہ ضروری ہے، یا نماز پڑھنا بھول گیا تو اگر کسی کو پتہ ہے کہ یہ میرے بتانے پر نماز پڑھ لے گا تو یہ اس کو بتانا واجب ہے۔ جگانے والے کو پتہ ہے میرے جگانے کی وجہ سے یہ نماز پڑھ لے گا تو اس کو جگانا واجب ہے۔ لیکن اگر 51% مائنڈ یہ کہتا ہے کہ میرے اٹھانے پر بھی اس نے نہیں پڑھنی، اٹھ تو جائے گا لیکن پڑھے گا نہیں، تو اب یہ جگانا واجب نہیں ہوگا، بلکہ اس کو جگا لے پھر بھی اچھی بات ہے، جاگ جائے گا، شاید اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرما دے اور وہ بندہ نماز پڑھ لے۔ اب دیکھیے نمازیں اگر کسی کی قضا ہوئی ہیں تو قضا نمازیں یہ جب آپ نے پڑھنی ہے نا تو اس میں ایک بات کا دھیان رکھنا ہے کہ آپ نے قضا نمازیں چھپ کر پڑھنی ہیں، عوام میں آج جا کر نہیں پڑھنی، یا ایسا نہ ہو کہ آپ کے گھر والوں پر اس کا اظہار ہو، قریبی دوستوں کو پتہ چل جائے، محلے والوں کو پتہ چل جائے، مسجد والوں کو پتہ چل جائے، یہ اس کا اظہار نہیں کرنا، بتانا نہیں کسی کو، یہ چیز ذہن میں رکھنی ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے، دیکھیے ایک گناہ تو ہوا کہ نماز چھوٹ گئی، ٹائم گزر گیا، قضا ہو گئی، لیکن دوسرا گناہ آپ یہ کر رہے ہیں کہ کسی کو بتا رہے ہیں، کسی کے سامنے پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں کہنے والوں کو سنا جاتا ہے اس طرح، وہ کہتے ہیں یار آج نہ میری فجر رہ گئی، مجھے بڑا افسوس ہوا۔ اب وہ اگرچہ اپنا درد بیان کر رہا ہے، اس نے تو ہمارا یہی ہے، لیکن اس سے بھی اگر اس کی ریاکاری کی نیت ہے تو پھر اس پر بھی جو ہے نا وہ مواخذہ ہو سکتا ہے، یار میرے نا آج فجر کی نماز رہ گئی، میں بڑا پریشان ہوں، پتہ نہیں ایسے کیوں ہوتا ہے میرے ساتھ، میں اٹھنے کی کوشش کرتا ہوں اٹھا نہیں جاتا، جاگنے کی کوشش کرتا ہوں جاگا ہی نہیں جاتا۔ اب وہ درد بیان کر رہا ہے لیکن وہ گناہ بھی کر رہا ہے۔ ایک تو نماز فجر رہ گئی، وہ گناہ ہوا، قضا ہوگی نا۔ دوسرا گناہ یہ ہوا کہ گناہ کا اظہار بھی گناہ ہے، نماز فجر رہ جانے کا گناہ، اس کا اظہار بھی اب کر رہا ہے کہ رہ گئی، یہ بھی گناہ ہے۔ اسی وجہ سے فرماتے ہیں علماء کرام کہ نماز وتر، ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے ایک دن میں کتنی نمازیں جو ہے وہ قضا کرنی ہوتی، صرف فرض پڑھنے ہوتے ہیں، سنتیں نہیں پڑھنی ہوتی۔ ہاں یہ یاد رہے کہ وتر بھی پڑھنے ہیں، عشاء کے وتر واجب ہیں، ٹھیک ہے، 2 فجر کی پڑھنی ہے، 4 ظہر کے فرض پڑھنے ہیں، 4 عصر کے فرض پڑھنے ہیں، 3 مغرب کے فرض پڑھنے ہیں، پھر 4 عشاء کے فرض پڑھنے ہیں، اور 3 جو ہے وہ وتر پڑھنے ہیں، یہ ٹوٹل 20 رکعتیں بنتی ہیں۔ تو اب اگر دیکھیے حکم یہ ہے کہ دیکھیں نا وتر میں تیسری رکعت میں اللہ اکبر کہہ کر دعائے قنوت پڑھی جاتی ہے، تو اللہ اکبر کہنے کے بعد ہم پڑھتے ہیں۔ تو اس صورت میں بھی اگر لوگ موجود ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ میں وتر کی قضا کر رہا ہوں، تو مجھے حکم یہ ہے کہ میں اللہ اکبر کہنا تو ہے اللہ اکبر، لیکن میں نے ہاتھ باندھے ہی اللہ اکبر کہہ دینا ہے، میں نے ہاتھ اٹھانے نہیں ہیں، تاکہ لوگوں کو یہ نہ پتہ چلے کہ یہ وتر پڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اس چیز کا توجہ کیجیے گا۔ اتنا چھپانے کا حکم دیا گیا کہ ہاتھ اٹھانا بھی ساکت، معاف، ہاتھ نہ اٹھائے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ کہہ کر اللہ اکبر، اس کے بعد دعائے قنوت شروع کر دیں، ٹھیک ہے، ہاتھ نہ اٹھائے تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے۔ یہ اتنا اہم ہے لیکن لوگ توجہ نہیں کرتے، مسئلے کا شاید پتہ نہیں ہے، پتہ ہے تو پھر جو ہے نا وہ سستی کر جاتے۔ تو ایسا نہ ہو۔ اب مسکنسیپشن کی طرف آتے ہیں۔ سوشل میڈیا پر بڑے جگاڑ چلتے ہیں ہمارے کہ اس طرح کر لو تو اس طرح ہو جائے گا، اس طرح کر لو تو اس طرح ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ رمضان المبارک آ جائے، اللہ تعالی ہم سب کو دیکھنا نصیب فرمائے۔ رمضان المبارک کا جب آخری جمعہ آتا ہے نا، مجھ سے بھی کافی لوگ سوال کرتے ہیں، سوشل میڈیا پر ایک طوفان مچ جاتا ہے اور لوگ جو نا ان کے اکاؤنٹس بھر جاتے ہیں ایسے ایسے جو ہے نا وہ جگاڑوں سے، جو کہ وہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں عرض کرتا ہوں، رمضان المبارک کا آخری جب جمعہ آتا ہے تو اس میں بعض لوگ، بعض جگہ پر ایسا ہوتا بھی ہے، بعض جماعت قضائے عمری پڑھی جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ پڑھی جاتی ہے عصر کے بعد۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے یہ 4 رکعتیں پڑھ لینے سے نا میری ساری عمر کی قضا نمازیں ان کا وبال اٹھ جائے گا،
ختم ہو جائے گا اور اب مجھے قضا نمازیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بھلے میری 10 سال کی نمازیں رہتی ہیں، 15 کی رہتی ہیں، 26 سال کی نمازیں قضا رہتی ہیں، 4 رکعت پڑھ لو چھٹی ہو جائے گی، ہر قسم کے گناہ جرم ہر قسم کی چیز ختم، اور میرے کندھے بالکل ہلکے ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ دیکھیے ایسے شارٹ کٹس اس کی تو دین میں گنجائش نہیں ہے، شریعت ایسے شارٹ کٹس کی اجازت نہیں دیتی۔ مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خنیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ آخری جب جمعہ ہو، جمعۃ الوداع ہو، اس وقت ظہر اور عصر کے درمیان، معاذ اللہ سوری عصر کے بعد میں نے کہا، ظہر اور عصر کے درمیان جو 4 رکعت نہیں بلکہ 12 رکعت نفل 2 کر کے اس کی نیت سے پڑھتے ہیں، اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی، 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، اور 1 بار سورہ فلق اور 1 بار سورہ ناس پڑھے۔ تو کہتے ہیں کہ اگر یہ 12 رکعتیں اس طرح کر کے یہ نیت سے پڑھ لے، میں دوبارہ دہراتا ہوں، جمعۃ الوداع ہو، رمضان المبارک کا مہینہ ہو، آخری جمعہ ہو، اس میں ظہر اور عصر کے درمیان یہ کام کرے گا، 12 رکعت نفل پڑھنے ہیں، 2 کر کے پڑھنے ہیں، اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 1 بار آیت الکرسی پڑھنی ہے، 3 بار سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد یہ پڑھنی ہے، 1 بار سورہ فلق اور 1 بار سورہ ناس پڑھنی ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جس قدر نمازیں اس نے قضا کی ہیں، ظاہر ہے قضا تو پڑھنی پڑیں گی، لیکن قضا کرنے کا گناہ تھا اس پر، وہ مجرم تھا کہ اس نے نمازوں کو لیٹ کیوں کیا، جانتے بوجھتے آنکھیں کھلی اس نے یہ کام کیا، کیوں کیا؟ اس کا گناہ تھا نا اس پر۔ فرمایا کہ ان 12 رکعتوں کی وجہ سے رب کی بارگاہ میں یہ امید ہے، اس کے فضل سے یہ سوال ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان 12 رکعتوں کی وجہ سے اس بندے پر جو گناہ تھا قضا نمازیں کرنے کا، وہ گناہ انشاءاللہ عز و جل بفضل خدا ختم ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ ٹھیک ہے، رہی قضا نمازیں وہ تو پڑھنی پڑیں گی، سوائے پڑھنے کے کوئی راستہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو ادھر سے شارٹ کٹس تو ادھر سے شارٹ کٹس، یہ عوام جو ہے نا وہ اس سے بچ جائے اور یہ لگانے چھوڑ دے۔ جو سوشل میڈیا کے جو اکاؤنٹس ہوتے ہیں وہ غلط بات پھیلانے میں بڑے ممد اور معاون ثابت ہوتے ہیں، 1 کلک کرتے ہیں کئی لاکھوں لوگوں تک باتیں پہنچ جاتی ہے، یہ بات وہ غلط کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، جب تک علماء اہل سنت سے ویریفیکیشن نہ ہو جائے اس مسئلے کو اپنے کان میں بھی نہ آنے دیں۔ یہ نہیں میں کہتا کہ ایک کان سے لیں اور دوسرے سے نکال دیں، ادھر بھی نہ آنے دیں، کیوں؟ وہ آپ کی مائنڈ کو مکس اپ کر دے گا، کنفیوز کر دے گا۔ ہم نے کنفیوز نہیں ہونا، پھر ہم کہتے ہیں کہ یار علماء نے یہ کر دیا وہ کر دیا، دین میں یہ ہے وہ ہے۔ دین میں ایسا کچھ نہیں ہے، یہ جو انسکلڈ پیپل ہوتے ہیں وہ یہ ایسا کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، علماء اہل سنت اس بار کی ویریفیکیشن کریں، جو موبائل میں آئے اس کو پہلے کسی سنی معتبر عالم دین کو دکھا لیں، حضور یہ میرے پاس آیا ہے، اب آپ کا کیا فرمانا ہے؟ تو اگر تو وہ ویلڈ کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ وہ بات غلط ہوگی، اس کو آگے نہ پھیلائیں۔ ٹھیک ہے، اللہ اکبر۔ اب نمازیں جتنی قضا ہیں وہ پڑھنی ہے، تو جس نے کبھی نماز جو ہے پڑھی نہیں ہے، اب وہ مدنی قافلے میں گیا، اب وہ سنتوں پر اجتماع میں اس نے شرکت کی، اب وہ رمضان المبارک کے اعتکاف میں آ کر بیٹھا، 30 دن کا اعتکاف ہوتا ہے، سبحان اللہ، اس کی برکتیں بہاریں کیا کیا ہیں میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی توفیق دے، مجھے پھر توفیق دے، اللہ تبارک و تعالیٰ باب المدینہ جانے کی، اور وہاں پر یا وہ آپ بھی اعتکاف کریں تو اس کی برکتیں ڈھیروں ڈھیر ہیں۔ باب المدینہ میں اعتکاف کیا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں، اب وہ اعتکاف کی برکتیں کیا ہوئیں کہ اس کو ہوش آئی کہ یار میں تو زندگی پتہ نہیں کہاں گزار دی ہے، اور کئیوں کو ہوش آتی ہے، سوشل میڈیا یوٹیوب بھری پڑی ہے، کئی لوگ ایسے تھے جو کہ گناہوں کی دلدل میں اٹے پڑے تھے، امیر اہل سنت نے ان کو پالش کیا، پالش کر کے مدنی ماحول سے وابستہ کیا، اور ان پر جو دیگر جو گناہوں کے میل چڑھی ہوئی تھی اس کو آپ نے ختم فرمایا۔ ٹھیک ہے، اب اس صورت میں جو اب مدنی قافلے میں وہ شخص گیا، اس کو ترغیب ملی کہ مجھے نماز قضا جو ہے وہ پڑھنی چاہیے، تو پہلے وہ قضا نمازیں پڑھنی تو شروع کرے گا، اب اس جب سے وہ بالغ ہوا ہے اس وقت سے وہ نمازوں کا حساب لگائے گا۔ اب بچہ کتنی دیر کا بالغ ہو جاتا ہے؟ کل آپ نے طہارت کورس میں سنا کہ بچہ 12 سال کا بالغ ہو جاتا ہے، منیمم لیول ہے پیوبرٹی کا۔ بچی بیٹی لڑکی 9 سال کی عمر میں بالغ مان لی جاتی ہے،
یہ بھی منیمم لیول آف پیوبرٹی ہے، ٹھیک ہے۔ تو عورت کو 9 سال میں اور مرد کو 12 سال میں بالغ مان لیں۔ اس کے بعد سے آپ کی اب تک کتنی عمر ہے، اس عمر کا حساب لگائیں، اس میں کتنے سال ہیں، کتنے مہینے ہیں، کتنے دن ہیں۔ ایک دن کے 5 نمازیں اور 1 وتر، 6 نمازیں پڑھنی ہیں، ان کو پڑھیں۔ اگر آسانی چاہتے ہیں تو آسانی بھی ہیں، وہ بھی انشاءاللہ عز و جل اگلے لیکچر میں آپ کے استاد صاحب آپ کو انشاءاللہ عز و جل ارشاد فرما دیں گے۔ اس میں تخفیفیں بھی ہیں، 4 تخفیفیں ملتی ہیں، اور پھر آپ کو یہ ضروری نہیں کہ 20 سال کی نمازیں چل بھی پڑھنا شروع ہو جا اور جب تک یہ ختم نہ ہو تو نے سونا نہیں ہے، کھانا نہیں ہے، پینا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں کرنا، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ ظہر پڑھی، ظہر کے ساتھ ایک ظہر قضا کے پڑھ لی، عصر پڑھی، عصر کے ساتھ قضا کے پڑھ لی، تو اس طرح کر کے ادا بھی پڑھتا جائے جن کا وقت آتا جائے۔ اس کے ساتھ 4 رکعتیں ہیں ظہر کی، تو 12 رکعتیں پڑھنی نا ادا کی، ساتھ میں قضا کی 4 رکعتیں پڑھنی ہیں۔ اتنا برڈن بھی نہیں، اتنے وزنی بھی نہیں ہے، تو یہ کوشش کریں اس کی ترکیب بنائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آپ اسلامی بھائیوں نے کچھ سوال کیے ہیں۔ پہلا سوال یہ کیا، کیا ایک دن میں 20 قضا نمازیں ہی پڑھ سکتے ہیں یا زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیے میں نے عرض یہ کیا کہ ایک دن میں 20 رکعتیں بنتی ہیں قضا نمازوں کی، 2 فرض کی، فجر، 4 ظہر کے فرض جو ہے نا وہ قضا کے پڑھنے ہیں، 4 عصر کے ہیں، 3 مغرب کے ہیں، 4 عشاء کے ہیں اور 3 وتر ہیں۔ یعنی اگر آپ ان کو سم کریں گے، ٹوٹل کریں گے تو یہ 20 بنتے ہیں۔ 20 رکعتیں قضا نمازوں کی بنتی ہیں ایک دن میں۔ برڈن وائز میں کہہ رہا تھا کہ یہ برڈن نہیں ہوگا آپ پر، تو 20 رکعتیں ہیں قضا نمازیں، تو آپ جتنی چاہیں، آپ کی ایبلٹی ہے، طاقت پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اگر آپ کوشش کریں تو ایک دن میں جب وہ کئی قضا نمازیں پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اکٹھی پڑھنا چاہیں تو اکٹھی پڑھ دیں۔ اچھا، وتر کی تیسری رکعت ثنا سے شروع کرنی ہے یا سورہ فاتحہ سے؟ دیکھیے ہر رکعت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی چاہیے، مسنون ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو تیسری رکعت ہے وہ ثنا سے شروع نہیں کرنی، وہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے سورہ فاتحہ سے شروع کرنی ہے، پھر سورہ اخلاص پڑھیں گے، اس کے بعد دعائے قنوت پڑھیں گے۔ اچھا، قضا نماز اس کے وقت میں ادا کرنی ہے؟ دیکھیے قضا نماز کا کوئی وقت نہیں ہوتا، قضا نماز ایک دفعہ اس کا ٹائم نکل گیا نا تو اب اس کا ٹائم کھلا ہے۔ آپ جب آپ کو وقت ملے آپ جو ہے وہ اس کو پڑھ لیں، اس کی ادائیگی میں کوشش کریں کہ وہ میں پڑھ لوں، ٹھیک ہے۔ اس کا کوئی ٹائم نہیں ہے۔ میں نے جیسے عرض کیا 3 اوقات مکروہ ان سے آپ نے بچنا ہے۔ طلوع آفتاب کے 20 منٹ بعد، غروب آفتاب سے 20 منٹ پہلے، اور زوال کا وقت، ٹھیک ہے۔ تو اس زوال کے وقت سے اور یہ باقی 2 وقت ہیں، ان میں کوئی سجدہ نہیں ہوتا، سجدہ کرنا ناجائز ہے، منع ہے۔ اس سے علاوہ آپ جب چاہیں جو قضا نماز چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں، ممانعت نہیں ہے، رکاوٹ نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ جو ہے وہ اگر چاہیں تو یہ قضا نماز بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ قضائے عمری اگر کسی نے کرنی ہے، یعنی اپنی عمر کی ساری نمازوں کو قضا جو نمازیں ان کو پڑھنا چاہتا ہے، تو یہ ترتیبیں جو 2 کر سکتا ہے۔ میں آپ کو اس کی وہ جو ریلیف ہے وہ بھی عرض کر دیتا ہوں۔ پہلے تمام فجریں ادا کر لیں کہ جتنی نمازیں 20 سال کی رہ گئی ہیں اس میں کتنی نمازیں ہیں، دنوں کا حساب لگائے۔ ایک دن میں 6 ہوتی ہیں تو 2 دنوں میں 12 ہوں گی، 3 دنوں میں 18 ہوں گی، تو اس طرح کر کے حساب لگاتا جائے۔ تو پہلے تمام فجریں پڑھ لے، پھر جب تمام فجریں ہو جائیں کہ میری جو ہے وہ 800 فجر ہے بنتی ہے، 1200 فجریں میری بنتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح 2600 فجریں میری رہتی ہیں، فجر نمازیں میری رہتی ہیں۔ پہلے ساری فجر پڑھ لے، پھر تمام ظہریں پڑھ لے، ٹھیک ہے، جب موقع ملے۔ اسی طرح پھر ساری عصریں پڑھ لے، پھر مغرب، پھر عشاء، اس طرح بھی وہ کر سکتا ہے۔ جیسے میں نے پہلے عرض کیا ویسے بھی کر سکتا ہے۔ فجر پڑھی، فجر کے ساتھ فجر سے پہلے بلکہ ایک فجر قضا کر لی، ظہر پڑھی، ظہر کے وقت میں ایک ظہر قضا پڑھ لی، 4 رکعتیں، عصر کے ساتھ اس طرح مغرب، اس طرح عشاء کے ساتھ۔ اب وہ جو میں نے عرض کیا کہ تخفیفات ہیں، اگر کسی نے پوری عمر کی قضا نمازیں پڑھنی ہے تو قضا ہر روز کی 20 رکعتیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ 2 وہ جو میں اس کی ترتیب آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں۔ اس میں نیت یہ کیجیے گا، اب نیت میں بڑا ہم پرابلم میں آ سکتے ہیں کہ اتنی نمازیں قضا ہیں، میں کیسے یاد رکھوں، فلاں تاریخ کی فجر، فلاں تاریخ کی ظہر، فلاں تاریخ کی، تو آپ ایسے کر لیں
پہلی فجر یا الہی جو میری رہتی تھی، سب سے پہلی فجر جو مجھ سے قضا ہوئی میں اس کو ادا کرتا ہوں، پھر دوسرے نمبر والی جو فجر تھی وہ پڑھ رہا ہوں، پھر تیسرے نمبر والے، پھر اس طرح کر کے نمبر وائز اپنے دماغ میں بٹھا لیں، ٹھیک ہے۔ اس کو لکھتے بھی رہیں کہ اب میری 100ویں فجر ہوگی، 200ویں، 300ویں ہوگی، اب میں 301ویں پڑھتا ہوں، تو اس طرح یہ نیت کریں گے تو آسانی ہو جائے گی۔ اب تخفیفات میں عرض کرتا ہوں، پہلی تخفیف یہ ہے کہ جب آپ اپنی قضا نمازیں پڑھنا شروع کریں گے تو اس میں آپ نے رخصت یہ ہے کہ ہر رکوع اور ہر سجدہ میں 3 بار سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ نہیں پڑھنی، ایک بار تسبیح پڑھنی ہے، واجب ہے، واجب ادا ہو جائے گا، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ رکوع میں، سجدے میں 1 بار سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ ایک بار سجدے میں رکوع میں پڑھنی ہے۔ تو یہ ہے کہ یہ رکوع میں جب پہنچ جائیں گے اس وقت آپ نے تسبیح پڑھنی ہے، یہ نہ ہو جلدی جلدی میں رکوع ابھی رستے میں ہے تو سبحان ربی العظیم پڑھ کے تو واپس ٹھونگا لگا کے، ٹھونگا نہیں لگانا، پراپر رکوع کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح دوسری تخفیف یہ ہے کہ فرضوں کی تیسری اور چوتھی رکعت میں الحمد شریف کی جگہ فقط آپ نے سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ 3 بار کہہ کے رکوع کر لینا ہے، لیکن وتر کی تینوں رکعتوں میں الحمد شریف اور سورت دونوں پڑھنی ہے۔ تیسری تخفیف انشاءاللہ اور چوتھی تخفیف انشاءاللہ عز و جل اگلے لیکچر میں آپ کو ذکر کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو، دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اس لیکچر کو بھی یاد بھی کیجیے گا، اس کو شیئر بھی کیجیے گا۔ اللہ تعالی قبول و منظور فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔